بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ صورت کوثر کے موکل اور اوان کی حاضری کرنا سیکھیں گے کہ صورت کوثر کا نقش مبارک استعمال کر کے صورت کوثر کے موکل اور اوان کی کیسے حاضری کی جاتی ہے یا عظمت کیسے بنتی ہے، انشاءاللہ یہ آج ہم سیکھیں گے اور اس کا عمل کریں گے تاکہ موکل اور اوان صورت کوثر سے ہم سے مانوس ہوں اور ہم ان سے خدمت خلق کرا سکیں۔ بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں کہ صورت کوثر کو ہم پڑھتے ہیں، ترتیب تو ہمیں پتہ ہے، مگر آگے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، اس کی کیا ترتیب ہے، وہ نہیں پتہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے انکوائرمنٹ پلیٹ فارم پہ کہ سب سے پہلے صورت کوثر کا نقش مبارک دیکھ لیتے ہیں جو کہ آپ کے اسکرین کے سامنے ہے۔ ہمیشہ آپ نے یاد رکھیں کہ جو احباب اس چیز پہ متفق ہیں کہ وہ اپنے نام کے حساب سے، اپنے عناصر کے حساب سے نقش مبارک بنائیں، کیونکہ یہاں پہ مربع نقش بنایا گیا آتشی، آپ آبی ہیں، بادی ہیں، خاکی ہیں، تو مربع نقش کو آپ اپنے حساب سے بنا لیں، یعنی کہ اپنی چال سے بنا لیں۔ جو احباب اس پہ سروکار نہیں رکھتے، توجہ نہیں رکھتے یا نہیں بنا سکتے یا ان کو چال کے حساب پتہ نہیں ہے، تو پھر جیسے ویڈیو میں بتایا جاتا ہے ویسا ہی آپ نے کرنا ہے، پھر یہی نقش استعمال کرنے آتشی ہی، ورنہ آتشی استعمال کریں، بادی بادی استعمال، خاکی خاکی، اور آبی طریقے سے نقش استعمال کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یہاں پہ ایک نقش اس لیے دے دیا گیا تاکہ سورۃ کوثر کے حوالے سے، تاکہ آپ اچھی طرح اس کو دیکھ لیں، سمجھ لیں اور اپنے چال کے حساب سے اس کو لکھ لیں، اپنے عناصر کے حساب سے۔ تو یہاں پہ جب آپ نے نقش لکھ لیا، اگر آپ کو جو احباب لکھنے کی مہارت جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے پھر ان کو اجازت ہے کہ اسی نقش سے وہ 100% فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ نقش کی فوٹو کاپی آپ نے کروائی، یا لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتی ہیں مشتری کے ساتھ میں۔ ہم نے نقش لکھ لیا یا فوٹو کاپی کروا لی، ایک کام ہو گیا۔ اب ہم نے اس نقش کے پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنا مقصد تحریر کرنا ہے، کیونکہ مقصد ہمارا یہاں پہ یہی ہے صورت کوثر کے موکل اور اوان حاضر ہوں، مانوس ہوں، حاضر ہوں، ہمارا کام بجا لائیں۔ آپ جو بھی پیچھے مقصد لکھنا چاہیں وہ تحریر کر سکتے ہیں۔ آپ کا ایک کام ہو گیا، خوشبو اس کے اوپر لگائیں۔ خوشبو لگانے کے بعد آپ نے اس کو دائیں بازو کے اوپر بنوا کے باندھیں یا کالے کپڑے میں لپیٹ کر خود ہی دائیں یا بائیں بازو کے اوپر باندھ لیں۔ آپ کا ایک کام ہو گیا۔ اب ہم نے اس وقت کا انتخاب کرنا ہے جب خاموشی ہو، تنہائی ہو، رات کا وقت ہو۔ کوشش تو یہ کریں کہ رات کے 12 بجے کے بعد اس عمل کو کریں۔ عمل اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد آپ فجر سے، اذان سے پہلے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب یہ ہوگی، عظمت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، یہاں پہ اوان کو اور موکلات کو واسطہ دے کر ان کو حاضر کیا جا رہا ہے اور ان سے کام لینے کا طریقہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ جب آپ اس عظمت کو پڑھیں گے، جہاں پہ حاجتی آئے گی، یہاں پہ حاجت ہے، تو یہاں پہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور مقصد تحریر کریں گے۔ اس کے اندر مقصد تحریر کرنے کے بعد، یعنی کہ بولنے کے بعد اس عظمت کو پورا کریں گے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے، آیا کہ اس عظمت کو ہم کتنی بار پڑھیں گے؟ تو ہم کتنے دن پڑھیں گے اور کتنی بار پڑھیں گے، یہ موکل اور اوان ہمارے ساتھ مانوس ہوں گے۔ تو یہ عمل آپ کا 12 دن کا عمل ہے، 12 دن کا عمل ہے، مگر رات کے 12 بجے کے بعد کا ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اس سے پہلے آپ اس عمل کو ہرگز نہ پڑھیں۔ کیوں نہ پڑھیں؟ کہ توجہ نہیں ہوتی ہے، پھر عمل کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ پھر آپ احباب کی شکایات ہوتی ہے کہ ہم نے تو آپ کے بھی عمل بہت کیے ہیں مگر ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ جب کوئی احباب ایسا میسیج واٹس ایپ پہ ہمیں چھوڑتا ہے کہ ہمیں آپ کے عمل سے فائدہ نہیں ہوا، تو ہمارا ایک ہی سوال ہوتا ہے اس احباب کی جانب کی طرف کہ آپ اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کہاں غلط ہیں۔ دن بھر آپ نے چغلی، غیرت، زناکاری، بدکاری، نماز نہ پڑھنا اور ایسے دین اسلام کے جو قانون ہیں ان کو فالو نہ کرنا، پھر آپ شام کو کہیں کہ مجھے موکل اور اوان کی جو نہ وہ حاضری چاہیے، تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ جب تک آپ اسلام پہ پورا نہیں اتریں گے تو یہ چیزیں آپ سے مانوس نہیں ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں سارے لوازمات مکمل کرتے ہوئے آپ عملیات میں بھی فیلڈ میں قدم رکھیں تاکہ آپ احباب کو 100% فائدہ ہو اور آپ کی روحانیات کھلے۔ اب یہاں پہ روزانہ رات کو جب رات کے 12 بجیں گے تو ہم نے اس عمل کو ہم نے رات کے 12 بجے 12 دن تک روزانہ رات کو اس عظمت کو ہم نے 12 بار پڑھنا ہے، 12 بار اس عظمت کو ہم نے پڑھنا ہے۔ رات کے 12 بجے کے بعد اس عمل کو شروع کرنا ہے، 12 دن تک پڑھنا ہے اور روزانہ رات کو
12 بار اس عظمت کو ہم نے ورد میں رکھنا ہے. یعنی کہ طریقہ کار یہ ہوگا 12 بجے کے بعد آپ اٹھیں گے یا آپ جاگ رہے ہیں جس طرح بھی ہے، جہاں نماز بچھائیں گے، آیت الکرسی شریف پڑھیں گے، چاروں کل پڑھیں گے، اپنے گرد اذکار کر لیں گے، اور آپ نے زیادہ حدود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کو 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور یہ عظیمت آپ نے 12 بار پڑھنی ہے. نقش آپ کے بازو پہ ہونا اس وقت ضروری ہے. نقش نہ ہوا تو عظمت پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیوں موکلات کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے جانا کس کے پاس ہے. وہ جو نقش مبارک ہے وہ موکلات کو توجہ کرتا ہے کہ یہ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جو کہ آپ کو بلا رہا ہے. اب جب آپ نے یہ عظمت 12 بار پڑھی، اس کے اندر آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لیا اور اپنا مقصد بولا، جو بھی آپ کا مقصد ہے. یعنی کہ یہی مقصد ہے جنات اور موکلات عوان حاضر ہو تاکہ ہم آپ سے کام لے سکیں اور آپ ہماری خدمت کر سکیں اور آپ ہم سے مانوس ہو. یہی آپ نے بیچ میں بولنا ہے. اس عظمت کے درمیان میں جو جگہ آئے گی یہاں پہ آپ نے بولنا ہے. اب یہاں پہ آپ نے لوازمات مکمل کر لیے. 12 دن کا عمل ہے. اس کے مشاہدات آپ کو چوتھے دن ہو جائے گا. چوتھے دن اس کا مشاہدات یہ ہوگا، آپ رات کو اٹھیں گے، جیسے پڑھنے بیٹھیں گے، آپ کو چاروں اور سرکل کے چاروں اور آپ کو ایک سایہ منڈلاتا ہوا نظر آئے گا، جو کہ آپ کو واضح اس چیز کی علامت ہوگی کہ عمل آپ کا بالکل ٹھیک جا رہا ہے. اب پھر آپ کا سوال آ گیا کہ آیا کہ 4 دن بعد اگر یہ سایہ نہ منڈلائے یا ہمیں نظر نہ آئے یا ہمارے اوپر خوف اور راستاری نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ پھر آپ احباب سے گزارش یہ ہے، ایک دن عمل ترک کر دیں، نہ پڑھیں، پھر اس کے بعد پھر شروع کر لیں. اب آپ کہیں گے ہم 3 دفعہ پڑھ چکے، ہمیں جو ہے نا اس کا چوتھے دن پر مشاہدات نہیں ہو رہا. تو اب اپنے آپ میں گربان میں جا کے دیکھیں آپ کہاں دن بھر غلطی کی ہے اور رات کو آپ موکل کی حاضری کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں موکل کوئی ایسے ہی چلتا پھرتا کوئی پتھر ہے جس کو اٹھا کے جدھر بھی پھینکا جائے وہ کامیاب ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. موکل وہ چیز ہے جو آپ کے دل کے بھی حال جانتے ہیں اور دل دماغ پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو راہ راست پہ لائیں، اس کے بعد موکل کا عمل پڑھیں. انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ احباب کو اجازت ہوگی چوتھے دن آپ کے اوپر کچھ نہ کوئی نشانیاں اس کی ظاہر ہو جائیں گی، یا کو آپ کے کام دن بھر جو کام کر رہے ہیں وہ جلدی ہونا شروع ہو جائیں گے، یا آپ کے جسم بھاری ہو جائے گا، یا آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے گا، یا آپ سے خوشبوئیں آنے شروع ہو جائیں گی، یا آپ کے چاروں ارد گرد کوئی سایہ گھومنا شروع ہو جائے گا. یہ علامات ہیں. جب ایسی علامات پائی جائیں تو سمجھے آپ کا عمل کامیاب ہو رہا ہے. آپ جب عمل شروع کرتے ہیں تو پورے محلے کو بتا دیتے ہیں، شہر میں ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جی عمل پڑھ رہے ہیں موکل کا. وہ جو چیز میں حاضر ہونا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں ہوتی. تو کوشش کریں ڈنڈورا نہ پیٹیں. چوتھے دن بعد مشاہدات ہوں گے اور اسی طرح آپ پھر 12 دن تک عمل اپنا جاری رکھیں گے. کسی کے ساتھ 100% جو لوگ پڑھتے ہیں 100 میں سے 20% کے ساتھ یہ ظاہری حاضری ہو جاتی ہے اور 80% کے ساتھ ظاہری حاضری نہیں ہوتی، صرف موکل مانوس ہوتے ہیں. آپ سورۃ کوثر کے موکل مانوس ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 12 دن کے بعد آپ نے ہر تیسرے دن بڑا گوشت سوا کلو لا کر نیاز دینی ہے، نہیں تو پھر جتنی استطاعت ہے اتنا آپ نے گوشت صدقہ کرنا ہے. اب جیسے 12 دن گزریں گے، 12 دن کے بعد آپ نے ہر صورت سوا کلو گوشت قبرستان میں پھینکنا ہی پھینکنا ہے. سورۃ کوثر 7 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر تو آپ دم کر کے تو وہ پھینک آئیں گے. اب یہ عظمت روزانہ رات کو آپ نے 12 بار ہی پڑھنی ہوگی، زیادہ نہ پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے جی. اب جیسے 13 دن گزر جائیں گے، اب آپ کو لگے کہ مجھے کوئی کام لینا چاہیے، تو یہ نقش مبارک کوئی بھی سائلی سوال والا آتا ہے یا آپ اپنے لیے لکھتے ہیں تو 12 دن نیا نقش لکھیں. لکھنے کے بعد پیچھے اپنا مقصد لکھیں اور یہی عظمت 12 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں. انشاءاللہ آنے والے 12 گھنٹوں کے اندر آپ کا وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر بھی کسی احباب کو لگے یہاں پہ ویڈیو میں کوئی سمجھانے میں غلطی آ رہی ہے، بحیثیت انسان غلطی ہو سکتی ہے، ہم آپ سے اس کی معذرت بھی کریں گے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے کسی نہ کسی جگہ جو جا کر لفظوں میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. آپ ہمارے ہندکو عمل پلیٹ فارم کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن سے پریس کریں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں. خدا حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. عزمت عليكم يا أرواح المقدس الطاهر المطيع المسخر بهذا اللوح الشريف يا يبطائيل يا يببائيل يا يجائيل يا يجزائيل يا أزادائيل يا جيبائيل وبحق ربكم الحاكم عليكم يا أجطائيل
أن أجيبوا دعوتي وأمروا بهؤلاء الأعوان زيوش زبايوش زيوش زحيوش زد طيوش زهبيوش زهايوش زنيوش لقضاء حاجتي. یہاں پر تعلیم ماں والدہ کا نام اور ساتھ میں اپنا مقصد بولے. بحق الاسم العظم وبحق خالقكم ومواحدكم بارك الله فيكم وعليكم العاجل والعجل والعجل الساعة 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 البحى البحى البحى